بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا تحریک انصاف کا جلسہ لاہور میں شروع ہو چکا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے دو دلچسپ چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ لاؤ لشکر سمیت پشاور سے نکلے ہیں، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہے، کرینے ہیں، وہ بڑے بڑے جو ایکسیویٹر ہوتے ہیں وہ ہیں، اور جناب ایمبولینس ہیں، 1112 کی گاڑیاں وہ ساتھ لے کر نکلے ہوئے ہیں کہ راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی حل بچاتے ہوئے ان کو تہس و نہس کرتے ہوئے جناب لاہور پہنچ جائیں گے۔ دوسرا، جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی آج جو حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی، ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی، اور ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے جوڈیشل حملہ کیس میں، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں وارنٹ گرفتاری وہ بھی ناقابل ضمانت جاری کر دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک اشتہاری مجرم کی طرح وہاں پہ پہنچیں گے، خطاب کریں گے، آیا گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی جائے گی۔ وہ اٹک کے پل کے اوپر تو جناب وہ بڑا انہوں نے بند کر دیا، اس کو جو پنجاب حکومت ہے وہاں پہ وہ بڑے بڑے کنٹینر رکھ دیے ہیں، اور وہ روڈ جو ہے وہ بند کر دی ہے، موٹر وے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو پھر اجازت کیوں بھائی آپ نے دی؟ اگر یہ سب کرنا تھا پھر وہ مویشی منڈی کانا نو میں، لاہور کا علاقہ ہے کانا نو، وہ لاہور ہی ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ مویشی منڈی وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر چونکہ ہم راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں تو یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں لوگ اکا دکا اپنی اپنی مرضی سے نکلے، یہاں سے کوئی قافلہ نہیں نکلا، کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی جلوس ہوتا نا، کوئی ریلی شیلی میں لوگ جاتے ہیں، وہ والا حساب یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ لوگ نکل گئے اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ سارے جناب وہ جا رہے ہیں، کوئی دو بندے جا رہے ہیں، کوئی چار بندے جا رہے ہیں، تو وہ یہاں سے کوئی ہمیں وہ ہل جل نظر نہیں آئی۔ تو یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے، کس طرح وہاں پہ ہے، لیکن روڈز جو ہیں وہ بند ہیں، اور اٹک کے پل کے اوپر بھی میچ پڑ سکتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ ادھر پنجاب پولیس ہے نا جی، وہ اٹک سے آگے تو پھر خیبر پختونخوا کی حدود شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ادھر وہ آئیں گے۔ گنڈا پور صاحب وہ ایک بڑے کنٹینر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ بڑھ رہے ہیں اپنے، اور وہ سوابی میں جلسے سے امریکہ۔ دیکھو حیرانی ہے، پریشانی اس بات کی ہے، لاہور جانا ہے، وہ چلے کوئی 12 بجے کے قریب ہیں، کیسے پہنچیں گے 3 بجے وہاں پہ ہیں یہ، اور جانا بھی کہتے ہیں بائی روڈ ہے، تو یہ ٹاپو ٹاپ بھی جائیں تو 5-6 گھنٹے جو لگ ہی جاتے ہیں نا، کہ بغیر کسی جگہ پہ رکے ہوئے جائیں تو پھر بھی اتنا وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ بہرحال ایک جلسہ ہے، شام تک اس کی صورتحال جو بھی ہوگی وہ دوسرے ویلاگ میں راجہ صاحب آپ کے سامنے لے آئیں گے، لیکن جو ایک ماحول ہے، ایک تو تلخی ہے، وہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان وہ قائم ہے۔ اب جب گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لوگوں کو نظر بند بھی کیا گیا، صحیح بات کرنی چاہیے، اور لوگوں کو پھر مشکلات بھی ہیں عوام کو، کیونکہ راستے بند ہونے سے موٹر وے جی ٹی روڈ آپ نے بند کر دیا، جگہ جگہ پر رکاوٹیں کر دی، چیکنگ بہت سخت ہے، کالا شاہ کاکو کے مقام کے اوپر بڑی چیکنگ سخت ہے، تو جب آپ نے یہ کرنا ہے، پابندیاں لگانی ہیں، تو بے شک پھر وہ نہ دیں، پھر وہ ان کو تو آپ پھر اور موقع دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس طرح کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حکومت خود ہی ان کے جلسہ جو ہے وہ کامیاب کرا دیتی ہے۔ بھئی اگر آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، NOC کے ساتھ اجازت دے دی ہے، آپ نے شرائط دے دی ہے، ان کو کرنے دیں، 1,00,000 آدمی 2,00,000 آدمی جتنے بھی ہوں کیا ہو جائے گا، کرنے دیں۔ اگر کرنے اور اجازت دے رہے ہیں تو پھر آپ پابندیاں نہ لگائیں، تو پابندیاں لگنے سے عوام بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، بیچارے کوئی مریض لے کے جا رہا ہے، کوئی اپنی جاب پہ جا رہا ہے، راستے بند ہے، واپس مڑ جائے، بدوائیں دیتا ہے حکومت کو، انتظامیہ کو۔ وہ کنٹینر پکڑ لیے ہیں، وہ لاہور والے تو کرایہ بھی نہیں دیتے، وہ پولیس والے وہ چابیاں نکال کے جناب وہ کنٹینر جگہوں پہ کھڑے، وہ پورا لاہور جو ہے وہ کنٹینروں کا شہر جو ہے بنا ہوا ہے۔ یہ حالت ہے، ڈر اور خوف کس چیز کا ہے؟ نہ کریں جی اس طرح کو، ان کو اجازت دی ہے تو پھر کرنے دیں، کہ نہ دیں اجازت، بالکل پابندی لگا دیں، پکڑ لیں، ساری لیڈرشپ پکڑ لیں، وہ بھی نہیں آپ کر دیں، آدھا تدھر آدھا بٹیر والا جو کام ہے وہ کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا نکر جلسوں سے خطاب ہوگا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا آپ نے ٹائم دیا، خطاب کر کے وہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ لیکن جتنی پابندیاں اور جتنی پکڑ دکڑ یہ میڈیا پہ چل رہا ہے، ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، فوٹیجز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، تو وہ پھر چھاپے مارے جا رہے ہیں MPA MNA رہنماؤں کے گھروں پہ،
تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر برابر۔ اور پھر گنڈا پور صاحب، آپ کو بھی سرکاری وسائل استعمال نہیں کرنے چاہیے، عوام کا پیسہ ہے، عوام کے وسائل ہیں، آپ لے کر چل پڑیں جی سرکاری گاڑیاں، وہ کارپوریشن جو آپ نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال، وہاں پہ ترقیاتی صحت کارڈ، تعلیم اور دیگر مسائل آلریڈی بہت زیادہ، تو آپ اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے آپ اس طرح جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کریں، آپ سیاست کریں، اور جو سرکاری وسائل ہیں ان کو عوام کے لیے استعمال کریں، اپنے لیے نہ کریں کہ آپ گاڑیاں لے کر جو ہے وہ چل پڑے اور آپ کو وہ اس لیبل بھی لگ گیا، وہ آپ پھر آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا جناب، شہباز شریف صاحب کو حبس بجا میں رکھنے پہ جو تھانہ سمجھانی ہے اس کے ایس ایچ او کے خلاف عاصم صاحب نے کوئی وہ ہو گیا جی مقدمہ۔ اچھا، شہباز شریف ولد محمد شریف، اب شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو 19 دن تک، یہ میں آپ کو جا کے آگے حقیقت بتاتا ہوں، شہباز شریف صاحب کو 19 دن تک بغیر کسی مقدمے میں حبس بجا میں رکھا، کورٹ میں پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جب پھر وہ پتہ چلا تو انہوں نے اب جو پولیس تھی اس متعلقہ علاقے کی، انہوں نے اپنے ہی ایس ایچ او کے خلاف کیس کر دی، ایف آئی آر کر دی کہ آپ نے ان کو بغیر مقدمے کے کیوں رکھا۔ اچھا، اب یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، ولد محمد شریف، اور ان کے ایک اور دوست ہے ان کے ساتھ، ان کو بھی رکھا، یہ دونوں آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں آگو، یہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے والد کا نام ہے محمد شریف ہے، لیکن یہاں پہ یہ لوگ نام رکھ لیتے ہیں جی، وہ عقیدت میں نام رکھا ہوگا ان کے، شہباز شریف ان کا نام ہے، آزاد کشمیر کے شہری ہیں، اور وہ آپ کیسے رکھ سکتے؟ جو پولیس کو بھی اپنا جو رویہ ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے، اس میں تبدیلی لانی چاہیے، ٹھہراؤ لانا چاہیے۔ اور اسلام آباد کی پولیس تو کہا جاتا ہے بڑی ماڈل پولیس ہے، ہاں، لیکن وہ پولیس تو پولیس ہوتی، چاہے پنجاب کی ہو، اسلام آباد کی ہو، جس کا جہاں پہ داؤ چلتا ہے نا، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، مرضی کر لیں، مال پکڑا ہوگا، کسی کی سفارش ہوگی، کسی کا دباؤ ہوگا، کسی کو خوش کرنا ہوگا، رکھ لیا بھائی 19 دن۔ آپ جس کو پکڑتے ہیں ودن 24 آورز آپ نے اس کو کورٹ میں پیش کرنا ہے، آپ کو قانون یہ کہتا ہے، ادروائز یہ حبس بجا ہی ہے کہ آپ 19 دن بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی کیس کے کسی بندے کو آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو پاکستان بدنام ہوتا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں پھر رولا ڈالتی ہیں۔ ہاں جی، یہ آج میں اس طرح کی باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں نا، تاکہ یہ دیکھیں یہ عوامی ایشوز ہے، براہ راست الگ، یہ میں نے مثال دی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو کہ بیچارے پنجاب میں، سندھ میں اس طرح پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ پورا نظام درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ نظام اس وقت ہی ٹھیک ہوگا جب آپ اس نظام کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا صفایا کریں گے، جو قانون کو نہیں مانتی، جو آئین کو نہیں مانتے۔ آپ قانون اور آئین کی بات سن لیں۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ کام چل رہا ہے کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں اور جو ممبران ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کی 5 سالہ جو آئینی مدت تھی وہ ختم ہونے میں 4 ماہ باقی ہیں۔ لو جی جناب اعلیٰ، خبر آپ کے لیے یہ ہے تو ان کو بھی توسیع دینے پہ غور ہو رہا ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل جس کے تحت یہ ہوتے ہیں، ان کی تقرری ہوتی ہے، آئین کا آرٹیکل ہے جی 215، ہاں جی 215 میں ترمیم کی جائے گی، اور یہ اس پیکج میں شامل ہوگی جو کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لایا جائے گا، اور اس میں ترمیم کر کے چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبران ہیں ان کو توسیع دی جائے گی۔ اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ترمیم یہ تجویز کی گئی ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایک قرارداد کے ذریعے دونوں کو توسیع دے دی جائے، سینٹ یا قومی اسمبلی میں ایک قرارداد لائی جائے اور جو اکثریتی ووٹ ہیں اس سے وہ پاس ہو جائے تو ان دونوں کو توسیع دے دی جائے۔ اب یہ بھی جناب کیونکہ راجہ صاحب نے بڑا فیسلیٹیٹ تو کیا ہے نا جی، ہاں، راجہ صاحب خان صاحب کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے، ہاں جی، اور پھر سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ان کا جو اک بٹکا ہے وہ جاری رہتا ہے، سابق صدر عارف علوی کے ساتھ بھی ان کی
جو یاد اللہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، کافی میچ پڑے رہے ان کے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک آدمی ہے، اس وجہ سے ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر یا نئے ممبران نہیں آتے، موجودہ ممبران جو ہیں وہ کام جاری رکھیں گے، یہ بھی اس میں تجویز کیا گیا ہے۔ آپ اس کو حکومت کی طرف سے کوئی پیشکش کہہ لیں، کوئی آفر کہہ لیں، لیکن جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ اور ویسے بھی مولانا فضل الرحمان تھوڑا سا لچک دکھائی ہے، آئینی عدالت کے اوپر وہ تیار ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اکتوبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ رابطے نہیں ٹوٹتے، ایک دوسرے کی مخالفت کے باوجود ان کے آپس میں رابطے نہیں ٹوٹتے، اپوزیشن کے اور حکومت کے، وہ کسی نہ کسی سطح پہ قائم رہتے ہیں۔ محمود اچکزئی اسپیکر ریاض قومی اسمبلی جو ہیں وہ، یا صدر ریاض صادق وہ رابطے میں ہیں یا محمود اچکزئی کے ساتھ۔ اچھا، نواز شریف صاحب بھی میدان میں آنے والے، وہ بھی ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رابطے نہیں ٹوٹتے، وہ بیک ڈور چینل جاری ہے منانے کے لیے اور اتفاق رائے کے لیے کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے یہ ایک مشترکہ مسودے پہ کام کر رہے ہیں، ایک دو دنوں میں ایک اپنا اپنا مسودہ دے دیں گے، پھر اس میں جو مشترکہ نکات ہوں گے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں گے، حکومت کے سامنے بھی رکھے جائیں گے۔ اور پیپلز پارٹی نے یہ گارنٹی شہباز شریف سے لی ہے کہ جن نکات کے اوپر ہمارا اتفاق ہوگا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، حکومت اس کو اون کرے گی، اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ اون کریں گے۔ وہ تو امریکہ چلے گئے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے، شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ جناب ان کو بالکل یہ دوبارہ ایک کوشش کی جائے گی، لیکن اس مرتبہ نمبرز گیم جو ہے جب مولانا ساتھ دے دے گا، حمایت کر دے گا، تو پھر نمبرز گیم کا کوئی ایشو جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو جو ڈیولپمنٹس تھیں، جو تازہ ترین صورتحال تھی، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے شیئر کر لی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔